نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تبلیغ کا آغاز، یعنی اب شروع کیا ہوا؟ تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ کیا تھی آپ کی قوم؟ اکھڑ تھی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگ کس قدر سخت ہوتے تھے اور کتنے زیادہ ان کے اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت میں بھی سختی، اور اگر وہ نرم ہے تو بہت زیادہ نرم ہے، جمے میں تو بہت زیادہ جمے میں۔ تو آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرستی، باپ دادا سے جو کام ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت زیادہ تھا۔ نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی، یعنی کچھ بھی معاملات کرنا ہو تو کس سے؟ تلوار سے۔ میں نے بتایا تھا نا، قتل تو ایسے ہوتا تھا جیسے تھپڑ مار دیا ہو کسی نے۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یعنی اگر حالات بہت خراب ہوں تو تبلیغ کا کام رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہوں، اور اس میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست اور احباب کو دعوت دیں۔ یہ ہے پوائنٹ نوٹ کرنے کا کہ سب سے پہلے جو کام شروع کریں، یعنی تبلیغ کا جو آغاز ہونا چاہیے، دعوت کا جو شروعات ہونی چاہیے، وہ کس سے ہونی چاہیے؟ جو ہمارے بات کو سن سکتا ہے اس کو سنانا چاہیے، اور جو سن ہی نہیں سکتا اس کو بعد میں۔ اور پھر ایسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سپورٹ ملتا ہے، اگر گھر والوں میں سے کوئی ساتھ دے دے تو بہت بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے وہ، اور مددگار مل جاتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنایا تھا۔ اور کس سے شروعات کریں؟ منیمم سے شروع کریں، یعنی دھیرے دھیرے بوجھ بڑھاتے جائیں، ایک دم اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، دھیرے دھیرے منیمم سے شروع کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، اور پھیل جاتے ہیں، اور بعد میں اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں سرے سے۔ تو شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں تھوڑے سے شروعات کرنی چاہیے، اور دھیرے 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 کر کے آپ اس کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کی باڈی بھی یوز ٹو ہو جائے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اور رازداری سے کام لیں، جہاں حالات آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ان سے کچھ کہوں گی تو یہ جو ہے میری پول پٹی کھول دیں گے، اور جب پول پٹی کھل گئی تو مشکلیں آ سکتی ہیں، تو اس سے کیا کریں؟ آپ رازداری سے کام لیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بیبی اسٹیپ لیں، کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپ کسے کہتے ہیں؟ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو آپ غور کریں کیسے چلتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کرالنگ کرے گا، پھر دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک قدم رکھتا ہے، پھر 2 قدم بڑھاتا ہے۔ اس طرح ہمیں شروعات کرنی چاہیے، دھیرے دھیرے کر کے، ایک دم اپنے اوپر لوڈ نہ لے لیں۔ پہل ایمان لانے والے، اب کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ سے کہ اب اپنے گھر والوں سے شروعات کریں، اپنے کنبے سے، اپنے دوستوں سے، اور دھیرے دھیرے تبلیغ کا کام کریں۔ پہل ایمان لانے والے، اس پروگرام کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اس پر لبیک کہا، اسے لپک کر قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اور وہ دیکھ بھی رہی تھی جب سورہ مدثر نازل ہوئی تو وہ خود بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ تو ایمان لاتی ہی۔ سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ کا ہے، وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ ان سب پر متضاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس، یعنی خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہاں موجود تھی، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی نا، آگے بھی آپ کو آئے گا، سپورٹ بھی کیا تھا اور پیسوں سے بھی مدد کی تھی، ہر طریقے سے مدد کی تھی۔ تو ایک بار جبریل امین آپ کے پاس آئے
اور بولے یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کر دیجئے گا، اور ان کو جنت میں جو موتیوں سے بنا ہوا محل ہے اس کی خوشخبری دے دینا۔ کس کو ملی تھی یہ خوشخبری؟ حضرت خدیجہ کو۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اکیلے کھوکھلے موتی سے بنا ہوا گھر ہے، ون پیس، یعنی اکیلے، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ، اکیلے کھوکھلے موتی سے بنا ہوا گھر ہے، اس کی خوشخبری دے دیجئے گا۔ ایک ہی موتی یعنی ون پیس کا گھر، جس میں نہ تو لڑائی جھگڑے ہیں، نہ تھکاوٹ ہے، نہ محنت ہے۔ کیسے؟ جب گھر اتنا اچھا ہوتا ہے اس کی صفائی اور مینٹیننس بھی تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا اس کی مینٹیننس، تو کیا کرتے ہیں ہم، اتنے سارے نوکر چاکر اور ساتھ میں خود بھی لگ جاتے ہیں، کبھی یہ صاف کر کبھی وہ صاف کر، صفائی میں ہی تھک جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تھکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال، محنت، تعاون اور جسم کی اور ہر طریقے سے ہر قسم کی مدد کی اور پورا اپنا حصہ ڈالا، پوری مددگار وہ بنی، پوری مددگار ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر بڑے کامیاب آدمی کے پیچھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کس کا سپورٹ تھا؟ ان کی بیوی کا، حضرت خدیجہ کا۔ آگے ادھر ان آیات کے اترتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ کسے؟ حضرت ابو بکر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دور جاہلیت میں آپ کے کون کون سے دوست تھے؟ حضرت ابو بکر، حکیم بن حزام، زماد، یہ بہت اچھے نیچر کے لوگ تھے اور یہ آپ کے بہت قریبی دوست تھے، لیکن سب سے زیادہ جو بیسٹ فرینڈ تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، یعنی بیسٹ فرینڈ تھے وہ۔ اور کہتے ہیں نا آدمی اپنے دین سے اپنے دوستوں کے دین سے پہچانا جاتا ہے، تو دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی دوست ہوتے ہیں، اور نبی کے دوست بھی سارے بہت سوبر نیچر کے، بہت اچھے اخلاق کے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوست آپ کو اچھے بنانے چاہیے، جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ خود ہو جائیں گے، اس لیے دوستوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اب ہوتا ہے نا کہ جو سب سے پہلے خیر ملتی ہے تو ہم کس کو بتاتے ہیں؟ سب سے بیسٹ فرینڈ کو، جس پر ہمیں بہت پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ نبی بھی دوڑ کے کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ انہوں نے بے ٹھٹک ایمان قبول کر لیا، یعنی فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، بالکل بنا چوں چاں، بنا سوچ سمجھ کے حضرت ابو بکر نے ایمان قبول کر لیا۔ نبی نے سارے واقعے بتائے اور انہوں نے لبیک کہہ دیا، شہادت دے دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ کیا آتا ہے ابو بکر کے بارے میں؟ ہاں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان لانا آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا جب حضرت ابو بکر ایمان لائے تھے۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر بہت زیادہ مالدار تھے، اپنا سارا مال انہوں نے دین میں لگا دیا، بہت زبردست انفلوئنشل شخص تھے وہ سوسائٹی کے، اور لوگ جو تھے ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ انفلوئنشل تھے نا، یعنی مین اسٹریم میں تھے، آئسولیٹڈ نہیں تھے، تو لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ زبردست صاحب علم تھے، عربوں کی تاریخ جانتے تھے، ان کے نسب بھی جانتے تھے، یعنی پورے نسب نامے جانتے تھے، کیونکہ عرب میں نسب بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، اور وہ اونٹنی تک کا نسب بتا دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر اتنے زبردست، جیسے آج کے ٹائم پہ PhD سمجھ لو، وہ ان کا علم تھا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی دورے میں نکلتے تو انہوں نے اپنے اس علم سے بہت فائدہ دیا ہمارے نبی کو، اور لوگوں کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتے تھے۔ یہ ہنر بھی تھا حضرت ابو بکر میں۔ اس لیے ہجرت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے کسے چنا؟ حضرت ابو بکر کو ہجرت کے سفر میں چنا، اور جبکہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن ساتھ کون گئے؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاواڈول ہوا، ہچکچایا، غور کرتا رہا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو اس نے نہ تو تسدد کیا نہ دیر کی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا تو حضرت ابو بکر نے ان کو سچا کہا۔ کس کو؟ نبی کو۔ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے اور حضرت ابو بکر ایک طرف، یعنی سب لوگوں نے جھوٹا کہا،
لیکن حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ نہیں، میرے نبی سچے ہیں، انہوں نے سچ کہا، اس لیے تو ان کا نام صدیق پڑا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، یعنی اس وقت ان کو کون پال رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے تھے۔ آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دو چار تھے اور ابو طالب کے پاس مال بہت کم تھا اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس لیے پالا تھا حضرت علی کو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا اور کیوں پالا، جبکہ باپ بھی زندہ تھے، پھر بھی کیوں پالا؟ وہ اس لیے پالا کیونکہ قحط سالی تھی، غریب تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو نبی نے کیا کہا؟ میں پالوں گا انہیں۔ حضرت علی چھوٹے تھے، کیا تھی اس وقت ان کی عمر؟ 8 یا 10 سال۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی وہ 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی وہی کرتے، یعنی کاپی کرتے، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ کاپی کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بچوں کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو خود بھی رول ماڈل بننا پڑے گا، خود بھی وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ بچوں سے کروانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کے بچے بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ حضرت علی کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو حضرت علی کے والد نے آپ کو لک آفٹر کیا، یعنی آپ کو پالا، لیکن جب آپ بڑے ہوئے تو ان کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لک آفٹر کیا، یعنی پالا۔ احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، یعنی بچے تھے، ارلی ایج میں جو سب سے پہلے نماز شروع کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ حضرت علی نے۔ آپ نے بعد میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کی شادی کس سے کر دی؟ حضرت علی سے کر دی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر گئے، تھوڑا سا حضرت علی کے گھر گئے، اور حضرت فاطمہ بھی آرام کر رہی تھی، یعنی دونوں آپس میں آرام کر رہے تھے، حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ بھی۔ آپ جا کر ان کے بیچ بیٹھ گئے، یعنی نبی مطلب اس طرح بھی کرتے تھے، ایسا نہیں تھا ہمارے نبی بالکل سیریس تھے، ہر وقت بہت بورنگ تھے یا سیریس تھے یا صرف یہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہاں، دین کی باتیں، ہمارے نبی میں سب باتیں تھیں، رومانٹک بھی تھے اور ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ جیسے حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں اور حضرت علی بیٹھے ہیں تو گئے ان کے گھر اور ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، ہے نا، ان سے باتیں کرنے لگے۔ اور عموماً ایک باپ ایسا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کرے گا تو وہ برا ہے، کبھی کبھار بائی چانس ایسا کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، جب بھی وہ آتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون؟ حضرت فاطمہ آتی، پھر ان کے ماتھے پر پیار کرتے، اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے، یعنی ہارڈ ہو گئے، اور میرے کپڑے میلے ہو گئے اور میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں، اور آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو آپ بھی مجھے ان میں سے ایک غلام دے دو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، تم غلام کی بجائے یہ لو، یعنی ان کو تسبیحات دی، اور اس کو کیا کہا گیا؟ تسبیح فاطمہ، کہ جب بھی تھک جاؤ اور بستر کی طرف جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھو۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ کو، لیکن انہوں نے بگاڑا نہیں انہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پیار میں اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، بری طرح بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پیار ایک اپنی الگ جگہ ہے، لیکن ان کو بگاڑنا نہیں ہے۔ ان کے اخلاق کیسا تھا؟ حضرت فاطمہ کا اخلاق کیسا تھا بتائیں؟ حضرت فاطمہ بہت سیدھی تھی، کبھی بھی گلا شکوہ نہیں کرتی تھی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت نہیں کی۔ جب بھی وہ تسبیح اور نبی نے تسبیح دی فوراً اس تسبیح کو لے لیا، اس پر بھی انہوں نے شکایتیں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ۔ کون ہوں گی؟ سردار۔ حضرت عائشہ کا بھی مقام بہت بلند ہے، حضرت خدیجہ کا بھی، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا رول ان سے بھی بڑا ہے، یعنی ان کا مقام ان سے بھی بڑا ہے۔ مکی دور میں جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتے، جھاڑ پھینکتے، تو وہ بھاگ بھاگ کر آپ کی مدد کرتی۔ کون؟ حضرت فاطمہ۔ ہر موقع پر وہ آپ کا ساتھ دیتی۔
ایک موقع پر روتی جاتی اور آپ کا سر دھوتی جاتی، یعنی کچھ گندگی بہت بری نجاست پھینک دی تھی مکہ والوں نے، تو وہ روتی جاتی اور ہمارے نبی کی نجاست کو صاف کرتی جاتی۔ وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ وفات پا گئیں، یعنی 6 مہینے بعد ہی وہ چلی گئیں۔ انتہائی صابر تھی، گھر کے کام کرنے والی تھی، اور کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے گھر کے کام کس قدر وہ کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی کھردرے ہو جاتے تھے، اور بچوں کو بھی لک آفٹر کرتی تھی، یعنی بچوں کو بھی دیکھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہی حالات میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہی حالات میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا چھوٹے بچوں میں۔ تو ہمیں ایکسٹریم پر نہیں جانا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ صرف وہ گھر کے کاموں میں لگی رہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ نمازیں پڑھتی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتی، نبی کی ہر طرح سے مدد کرتی، لیکن ساتھ میں گھر کا کام بھی کرتی۔ تو ہمیں گھر کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، گھر کے کام کو خوشی خوشی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے۔ یہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ کون؟ حضرت زید۔ کون تھے حضرت زید؟ منہ بولے بیٹے۔ بعد میں یہ رواج ختم ہو گیا۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو۔ اس طرح وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آج سے یہ آپ کے ہیں۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا، یعنی وہ بڑے ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ ہمارا ایک بیٹا وہاں رہتا ہے، ان کے والد کو اور چچا کو پتا چلا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں، یعنی ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں اور فدیہ لے لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے وہ آپ کے پاس رہیں، چاہے وہ والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، یعنی انہوں نے منع کر دیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی غصے سے ڈانٹا بھی نہیں، اتنا اچھا کردار تھا ہمارے نبی کا، اتنا اچھا اخلاق تھا، یعنی بچے تھے اور ان کو ڈانٹا بھی نہیں، اور بہت بہترین اخلاق تھا، اسی وجہ سے وہ آپ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجموعے میں جا کر، یعنی مجلس بیٹھی تھی قریش کی بہت بڑی، اس میں جا کر اعلان فرما دیا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ایسے کیسے تم ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہو، یعنی کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ خوشی خوشی ساتھ چلے گئے۔ وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ ان کا بچہ سیف تھا اور سارا واقعہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے ساتھ۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اسلام نے منہ بولے کے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، یعنی اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ اسلام، آپ کو پتہ ہے نا، اسلام کے اندر چائلڈ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، گود نہیں لے سکتے، اور کیوں نہیں رہ سکتے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزن ہیں۔ بہرحال یہ پورا ٹاپک کس میں آئے گا؟ سورہ احزاب میں یہ پورا آئے گا اور اچھے سے یہ پورا سمجھا دیا جائے گا کہ کیوں اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی نے اڈاپٹ کیا اور کسی اور کے بچے کے نام کے آگے اپنا نام لگا لیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت ہی حرام ہے اس کے اوپر۔ یہ چاروں حضرات کن کن کے بارے میں بتایا میں نے ابھی؟ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، زید بن حارث، یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، یعنی سیم ڈے یہ چاروں ایمان لے آئے تھے۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ یہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، یعنی حضرت ابو بکر بھی تبلیغ کرنے لگے اور حق کے رسالت ادا کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ دایاں بازو مطلب رائٹ ہینڈ۔ کون تھے رائٹ ہینڈ؟ حضرت ابو بکر بن گئے۔
وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے. دیکھیے کتنی زبردست کوالٹی گنائی گئی ہیں. عرب کے انساب یعنی نسب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، یعنی ہائیلی نالجیبل. ان کے کردار اور اخلاق جو دو سخا علم اور فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی. یعنی مین اسٹریم میں تھے تو لوگ بہت زیادہ سوشل تھے اور لوگوں کا بہت زیادہ ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا. یعنی سوشل تھے بہت اور بڑے بزنس مین تھے، اس لیے زیادہ لوگوں کو جانتے تھے اور بہت زیادہ لوگ آپ حضرت ابو بکر کو جانتے بھی تھے. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے اس کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے. اس طرح کبار صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جس میں سحر فہرست عثمان بن عفان عمری، یعنی یہ کون تھے؟ عثمان بن عفان عموی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. یعنی یہ سب ایمان لے کر آئے جلدی جو ایمان لائے. ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اکٹھے حضرت ابو بکر کے پاس آئے تھے، حضرت ابو بکر نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ انہوں نے مان لیا، نبی کے پاس لے آئے اور اسلام کو قبول کر لیا. ان کے بعد جو اسلام لانے والے تھے وہ یہ تھے: امین الامت ابو العبیدہ عامر بن جرہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابو الارقم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعد بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعد بن عاص اور ان کی بیوی آمینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمر بن سعد بن عاص، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار، نیز ان کا ایک بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہام. یہ سب کون تھے؟ سابقون، یعنی پہل جیسے اسلام کی دعوت دی جاتی فوراً اسلام قبول کر لیتے. یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے تھے وہ یہ تھے: عبداللہ بن مسعود، یعنی پہلے گنے چنے ایمان لائے تھے نا، جو سب سے پہلے لائے تھے، اس لیے ان کے نام یہاں مینشن ہے کہ سابقون تھے وہ اور جلدی سے ایمان لے آئے، تو ان کا نام بھی آپ کو ہسٹری میں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی تیزی سے ایمان لے آئے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس لیے یہاں پر یہ نام دیے گئے. عبداللہ بن مسعود دہزلی، مسعود بن رابع القاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو الحمد احمد بن جہش، سہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہرہ. سمیہ کون تھی؟ ام ایمن برکت حبشہ. کون تھی یہ ام ایمن؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی. ہاں، رضائی بہن تھی. اور آپ کے والد کی لونڈی بھی تھی، آپ کے والد کی لونڈی تھی. حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ القبرہ بنت حارث ہلالیہ اور اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہن اجمعین، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، لیڈیز سے بھی اور میل سے بھی، یعنی جتنے بھی سب ایمان لائے تھے. اور بہت زیادہ عورتوں نے بھی جھیلا ہے، واقعی میں عورتوں نے سب سے زیادہ برداشت کیا ہے اسلام میں. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے تھے انہیں سابقون اولین کہا جاتا ہے. تلاش اور جستجو سے معلوم ہوا، یعنی ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا جاتا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں، یعنی درجہ نہیں پتا کون پہلے لایا کون بعد میں لایا، لیکن 130 جلدی ایمان لے آئے تھے.
غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ اب سلسلہ کیا شروع ہوا؟ تربیت کا، یعنی اب ایمان تو لا رہے تھے، اب ایمان لانے کے بعد کیا کرنا تھا؟ اب وہ شروع ہوا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی آیات کے بعد وہی ایک کے بعد ایک آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جو سورہ مدثر کے بعد پوری سورت مکمل نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ کا دعا کا طریقہ کیا ہونا ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ سے ہی نماز کی شروعات ہوتی ہے نا، اس لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ۔ اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ ٹھیک ٹھیک تصور کس میں بتایا گیا؟ سورہ فاتحہ میں۔ اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بتا دی گئی، یہ بتا دیا گیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو کون سے راستے پر چلنا ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس طرح تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح شام 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، یعنی پھر سے منیمم سے آغاز، اکٹھی ایک دم یہ نہیں آیا کہ 5 وقت کی نمازیں شروع کر دو، منیمم سے آغاز، کیونکہ مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، دور دور گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، تو کیا صبح اور شام کی نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ ابو مالک اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ ہمیں سب سے پہلے نماز سکھاتے، یعنی جب کوئی مسلمان ہوتا پاکی اور نماز سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا۔ یہ 2 نمازیں سورج غروب اور طلوع سے پہلے تھی، اور یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت بن گئی۔ مکمل طہارت یعنی پاکی کیا بن گئی؟ ان کی علامت بن گئی، سمبل بن گیا، کیا؟ پاکی۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، یعنی وضو کرنی پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت بن چکی تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے، یعنی چنتے، نظروں سے دور جگہ ڈھونڈتے، اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے۔ کیا؟ کس لیے؟ نماز کے لیے، اور چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر نہیں کا پتہ نہیں چلتا، یعنی نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کا بھی شروع میں پتہ نہیں چلا۔ وہی آتی تھی تو توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، یعنی اپنی نفس کی صفائی کرو، وہی یہ بتاتی تھی۔ مقام اخلاق پر ابھارتی تھی، یعنی اخلاق کو ابھارتی تھی کہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ نماز کے بعد اخلاق پر دھیان دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی کہ ان سے سینے کھل جاتے اور روح کو غذا ملتی، یعنی جب بھی وہی آتی تو روح کو غذا ملتی تھی، اسی سے سکون ملتا تھا، کیونکہ یہ فطرت ہے نا، میں نے قرآن میں بھی آئے گا کہ انسان اپنی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام فطرت ہے۔ سجدہ اور عبادت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی، اس لیے لوگ اگر اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو کسی اور کے آگے جھکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک تو شیطان گندگی پر آتا ہے اور سستی پر آتا ہے، اس لیے وضو فرض کر دی گئی، اور شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی وضو کر دی، یعنی 5 وقت کی نماز کے ساتھ وضو فرض کر دی، ورنہ تو گرمی میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر گرمیوں میں وضو نہ کرنی پڑتی تو وہی گندگی اور وہی دھول مٹی اور کیسے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے دن منہ ہی نہ دھوتے، اور نماز کی وجہ سے وہ منہ بھی دھو لیتے ہیں، ہے نا، منہ ہاتھ پیر اپنی گندگی کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو اگر شروع میں کسی کو سکھانا ہو، کوئی تبلیغ کا کام کرنا ہو، شروع میں کوئی نان مسلم ہو اور وہ اسلام لے کر آیا ہو، تو سب سے پہلے نماز سکھانی ہے، اور طہارت اور اخلاق اور ایمانیت، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتانا ہے، اور کرٹیسزم سے شروعات نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسزم سے شروعات کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے کرٹک کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔
نیگیٹو نہیں اٹھانا، پازیٹیو پوائنٹ کو اٹھانا ہے جو ہمارے نبی نے کرا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملات میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے۔ یوں 3 برس گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 3 سال گزر گئے، اور صرف افراد کو ہی دعوت دی جاتی رہی۔ افراد مطلب سنگل کو دعوت دی جاتی رہی۔ مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی یعنی انکار بھی کیا۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، یعنی اگنور کر دیا تھا، کوئی بات نہیں، لا رہے تو لا رہے ہیں۔ لیکن جب بڑھنے لگا نا تب ان کو پریشانی ہوئی، یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اسلام۔ جب شروع میں ہو رہی تھی دعوت تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا، یعنی اگنور کر دیا، اور ان کے معبودوں کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کہی، یعنی کرٹیسزم نہیں کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسزم سے شروعات۔ وآخر دعوانا ان الحمد